السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء کی آیت نمبر 36 سے 42 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو تم شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ شریک ٹھہراؤ تم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئاً کسی بھی چیز کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار ہمسائے کے ساتھ یا قریب کے ہمسائے کے ساتھ۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، یا اس کا معنی دور کے ہمسائے کے ساتھ۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُکُمْ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ایسے شخص کو جو فخر کرنے والا، اپنی چال میں اکڑ رکھنے والا، فخورا فخر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کی فہرست بیان کی ہے، اور یعنی پہلے جو ہم اسباق پڑھ رہے ہیں، پہلی آیات جو ہیں سورۃ النساء کی، اس کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی قوانین میں سے جو خاص خاص لوگ تھے ان کے قانون بیان کرنے کے بعد اب سب لوگوں کی ایک فہرست دی ہے کہ اس ترتیب سے لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حق کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کا جو حق بندے پر ہے وہ کسی اور کا نہیں، کیونکہ وہ انسان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہی اس کو روزی دینے والا اور اس کے تمام اس کی جو ضروریات ہیں، اس کے معاملات ہیں، ان کو پورا کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے نمبر پر وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کا پہلے اسباق کے ساتھ اور پہلی آیات کے ساتھ تعلق اس طرح بھی ہے کہ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے تو وہ یقینی بات ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھے گا، اور اس کا ایک مفہوم اس طرح بھی بنتا ہے کہ وہ تمام حقوق جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، ان سب کی ادائیگی چونکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ عبادت میں شامل ہے۔ یعنی اس طرح سے اس کے کئی معنی بن جاتے ہیں، پہلے تمام اسباق اور پہلے احکامات کے ساتھ اس کے کئی طرح سے تعلق جڑ جاتے ہیں کہ ان تمام حقوق کو ادا کرنا یہ عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مصلی بچھاؤ، نماز پڑھ لو یا صدقہ و خیرات کر دو اور باقی جو مرضی ہے کرتے چلے جاؤ، نہیں، بلکہ اس وقت تک بندہ عبادت گزار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کی جو ایک جسمانی اور یا مالی طریقے سے اس کی عبادت کے طریقے ہیں ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی ان رشتوں کو اور ان تمام معاملات کو اللہ کا شریک نہ بنایا جائے کہ کبھی بیوی کی رضا کے لیے اللہ کی نافرمانی کر لی
اور کبھی شوہر کی رضا کے لیے اللہ کی نافرمانی کر گزرے، کبھی اولاد کی خاطر، کبھی اپنے معاشرے کی خاطر، کبھی کسی کے حق مار کر ان لوگوں کا حق ادا کر دیا، جس طرح لوگ شادیوں کے لیے یا بیویوں کی رضا کے لیے رشوت لیتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، غلط طریقوں سے مال کما کر ان رشتوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں یہ تمام کام کرنے گناہ ہیں، وہاں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ جن کو راضی کرنے کے لیے ہم نے یہ گناہ کیا، گویا ہم نے ان کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹے سے چھوٹے رشتے یا بڑے سے بڑے رشتے کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں یہ ایک فہرست بتائی کہ اللہ کی عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احسان یہ بہت ایک اونچا مقام ہے، یعنی بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ پہلے بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، پھر جب وہ احکامات پر عمل کرتا ہے، اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو مومن بن جاتا ہے۔ پھر جب اپنے وہ ان فرائض کو بہت اچھے طریقے سے متقدم رکھ کے ادا کرتا ہے تو پھر وہ احسان کرنے والا بن جاتا ہے، محسن بن جاتا ہے۔ تو یہاں والدین کے بارے میں احسان کا ذکر ہے کہ یعنی ان کے ساتھ اچھے ہو جاؤ اور بہت ہی اچھے ہو جاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو اور بہتر ترین سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، یہ تیسرا اللہ تعالیٰ نے یہاں حق بیان کیا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ، یہ چوتھا رشتہ ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ تو قرابت داروں کے حقوق میں سے بھی سب سے پہلے وراثت کی ادائیگی آئے گی، یتیموں کے حقوق میں بھی سب سے پہلے ان کے مال کی حفاظت اور ان کی جو وراثت ہے اس کی ادائیگی کا ذکر آئے گا۔ مساکین کے حقوق کے بارے میں ان کو زکوٰۃ میں سے دینا اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا اور ان کے ساتھ نرمی کرنا، یہ تمام چیزیں آ جائیں گی۔ والجار ذی القربہ، یہ چھٹا حق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ ہمسائے جو قرابت دار بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قریب کا ہمسایہ، یعنی جن سے دیوار ملتی ہے، یا مثلاً اپنی گلی کے لوگ، اپنے ملنے جلنے والے لوگ، ان کا حق دور والے ہمسایوں سے زیادہ ہے۔ تو ان کی خبرگیری کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ سب چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ والجار الجنوب، اجنبی ہمسایہ، اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ ایسا ہمسایہ جو رشتہ دار نہیں ہے، اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ وہ ہمسائے جو ذرا ہٹ کے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ہمسائیگی کا تعلق کہاں تک ہے، تو فرمایا کہ 40 گھروں تک، محلہ پورا اس میں آ جاتا ہے۔ تو جو ذرا دور رہنے والے ہیں، یعنی ان کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، اور جو قرابت دار ہیں یا ساتھ رہنے والے ہمسائے ہیں، ان کے حقوق دور والوں کی نسبت زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک ہمسایہ رشتہ دار ہے اور دوسرا ہمسایہ غیر رشتہ دار ہے، تو دونوں کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو دونوں میں سے جو رشتہ دار ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی ضرورت کو پہلے پورا کیا جائے، جبکہ وہ شرعی ضرورت ہو، غیر شرعی نہ ہو۔ والصاحب بالجنب، یہ چھٹا حق، ساتواں حق بیان کیا گیا ہے، پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ یہ مختلف ہیں اس کے معنی و مفہوم، بعض نے اس سے مراد بیوی لی ہے جو پہلو میں ہوتی ہے، بعض نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو چند لمحوں کے ساتھی ہوتے ہیں، مثلاً ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والا مسافر، یا ڈاکٹر کی دکان پر جائیں تو وہاں جو ہمارے ساتھ بیٹھنے والا ہے اس کا حق ادا کیا جائے، یا اسی طرح کسی بھی جگہ سے سودا سلف خریدتے وقت۔ بعض نے اس سے مراد اپنے ساتھ مل کر بیٹھ کر پڑھنے والے مراد لیے، جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی جامعہ میں چند گھنٹوں کے لیے اپنے ہمسائے ہوتے ہیں،
کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ بہرحال اس سے مراد ہر وہ ہمسایہ ہے جو تھوڑے وقت کے لیے ہمسائیگی میں آتا ہے یا روزانہ تھوڑا تھوڑا وقت وہ ہمسایہ بنتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کیا جائے۔ وابن السبیل، یہ 8ویں حق کو بیان کیا گیا ہے کہ مسافر کے حقوق۔ اب مسافر کا حق کیا ہے کہ اگر اسے بھوک لگ گئی ہے یا وہ پانی مانگتا ہے یا اسے کسی اور سہولت کی ضرورت ہے تو اس کو وہ دے دی جائے۔ اور مسافر کا حق تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی جیب سے نہ کر سکے تو زکوٰۃ کے مال سے بیان کرے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے تقسیم کرنے کے طریقے بتائے اور اس کے حقداروں کی فہرست دی ہے، تو اس میں بھی ابن السبیل کا ذکر ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے مسافروں کا حق رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ کو جو مال فے ملتا تھا اس میں سے بھی مسافروں کا حق رکھا کرتے تھے۔ تو ان کے حقوق میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ راستے کو درست کرنا، مثلا سڑک کو ٹھیک کر دینا، یا کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو دور کر دینا، راستے میں کہیں کوئی نلکا یا کوئی اس طرح کا انتظام کر دینا، یا کسی کے کھڑے ہونے کی اگر رکنے کی جگہ ہے، جس طرح مختلف سٹاپ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بس سٹینڈ ہے یا ایسی جگہوں کے اوپر کوئی چھاؤں کر دینا، یا وہاں کوئی پانی کا کولر لگوا دینا، یہ سب چیزیں مسافروں کے حق میں آتی ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی مسافر کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس کی جیب کٹ جائے یا اس کا نقصان ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی مدد کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ 9ویں نمبر پر ہے کہ جو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا وَمَا مَلَكَتْ، واو کا معنی اور، ما کا معنی جو، ملکت مالک ہیں، ایمان یہ دائیں طرف کو کہتے ہیں، کم کا معنی تمہاری، تمہاری دائیں طرف کے، تمہارے دائیں ہاتھ کے۔ غلاموں کے بارے میں قرآن مجید نے تقریباً یہی لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کا مفہوم اس طرح ہوگا کہ اسلام نے غلاموں اور لونڈیوں پر بہت خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ اتنا خرچ کرو، اتنا خرچ کرو کہ گویا کہ وہ تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک ہی بن گئے، کیونکہ دائیں ہاتھ سے دینا یہ سنت میں شامل ہے نا، تو گویا وہ اس ہاتھ کے مالک ہی بن گئے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ لونڈیوں اور غلاموں کے اوپر بھی حسن سلوک کرو، ان کے حقوق بھی ادا کرو، ان سے اتنی مشقت نہ لو جتنی وہ نہیں کر سکتے، اتنا کام نہ کرواؤ جتنا وہ نہیں کر سکتے۔ تو آج کل الحمدللہ غلامی کا دور تو تقریباً ختم ہے، بہت کم کہیں کہیں ایسا کوئی معاملہ ہے، لیکن یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے نوکروں کے ساتھ، کام والیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی صحت کا، ان کی کمزوری کا، ان کی تھکاوٹ کا، اگر وہ نمازی ہیں تو ان کی نماز کا خیال رکھیں، بلکہ ان کو نماز کی تلقین کریں، نماز کا ان کو ٹائم دیں کہ آپ لوگ پڑھیں، اگر وہ روزے سے ہیں تو ان کی مشقت کو کم کر دیا جائے، ان کی محنت مزدوری ان کے کام سے کچھ زیادہ ہی دینے کی کوشش کی جائے، یہ سارے ان کے حقوق ہیں۔ اور جو نوکر اپنے گھروں میں رہتے ہیں ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے کا پورا صحیح انتظام کیا جائے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں پسند کرتا جو اکڑ رکھنے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ مختال یعنی اپنی چال کو دیکھنا، اپنے آپ کو اپنے پہلو پہ نظر رکھنا کہ میں بہت اچھی ہوں، میں خوبصورت ہوں، میرا لباس اچھا ہے، یا میں جو کر رہی ہوں وہ بہت بہتر ہے، میرے جیسا کوئی نہیں، اسے ہم آنا بھی کہتے ہیں۔ یعنی آنا رکھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ پھر جب وہ کوئی کام کر گزرتے ہیں تو اپنے اس کام کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ آج کل یہ اتنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے فخر کا لفظ، حالانکہ فخر مسلمان کے لیے منع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ فخر اور تکبر یہ اللہ کی اوپر اور نیچے والی چادر ہے، یعنی یہ اللہ کی صفتیں ہیں اور ان کو مت چھینو۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ میرے بچے نے ایسے کیا تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا، ہم اپنے ملک پر فخر کرتے ہیں، ہم اپنی فوج پر فخر کرتے ہیں، ہر بات میں فخر کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ بہت غلط ہے، اس عادت کو ہٹانا چاہیے۔ یہاں خوشی کا لفظ یا کسی اور اچھے لفظ کو شامل کر لینا چاہیے۔
یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا، میری گردن اونچی ہو گئی، کیونکہ گردن کو اونچا کرنا، سر کو یوں بلند کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی دیں گے جو دنیا میں فخر اور تکبر کیا کرتے تھے، تو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور وہ اس چیز کو چھپا دیتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے رسوا کرنے والا عذاب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بخل کا ذکر کیا ہے، چونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ایک فہرست بیان کی ہے، تو حقوق ادا کرنے کے لیے کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس آیت میں اللہ نے بخل کرنے والوں کی مذمت فرمائی۔ بخل کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز موجود ہے اور اس کے خرچ کرنے کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کو بچا لیا جائے ختم ہو جانے کے ڈر سے، یا اس ڈر سے کہ اس سے کسی دوسرے کو فائدہ میں کیوں پہنچاؤں۔ تو مال میں بخل یہ ہوگا کہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کو خرچ نہ کیا جائے۔ اسی طرح اپنی جان میں بخل یہ ہے کہ ایک بھاری کام ہم کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے شخص کے حوالے ہم کر دیتے ہیں کہ میں اپنی قوت کو، اپنی انرجی کو کیوں خرچ کروں، تو یہ کرتی جائے۔ گھروں میں اکثر ایسے ہوتا ہے، جہاں 2-4 ورکر کام کر رہے ہوں وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ذرا محنتی ہوتا ہے، ایک سست ہوتا ہے، تو سست دوسرے کے اوپر کام چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کرتا ہے تو کرتا جائے، میں کیوں کروں۔ یہ بات غلط ہے، اپنے حصے کا اور اپنے حق کا کام جو ہے وہ خود کرنا چاہیے۔ اسی طرح صلاحیت میں بھی بخل ہے کہ ہم کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں لیکن ہمارے دیکھتے دیکھتے اس کا نقصان ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ میں کیوں اس کو بتاؤں، ٹھیک ہے اگر یہ جیسے کرتی ہے کرتی چلی جائے، تو یہ اپنے صلاحیت کا بخل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ پوری امانت داری کے ساتھ کسی دوسرے کو مشورہ دے۔ تو ہر قسم کا بخل اسلام نے منع کیا ہے، بلکہ یہاں بخل کرنے والوں کو کافر تک کہا ہے کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کہ ہم نے بخل کرنے والوں کے لیے، ایسے کفر کرنے والوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ایک تو ان لوگوں کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسرے نمبر پر آخرت میں بھی ان کو ذلت اور رسوائی والا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر قسم کا بخل کرنے سے بچنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں رِئَاءَ النَّاسِ، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ آخرت کے دن پر، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس شخص کا شیطان ساتھی بن جائے پس وہ بہت برا ساتھی ہے۔ تو اس آیت میں بھی مذکورہ مضمون کے متعلق ہی بات کی گئی ہے کہ جس طرح حقوق کی ادائیگی کے لیے بخل کرنے والے اللہ کے نزدیک برے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو ریاکاری کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں یا دوسروں کے حقوق کو لوگوں کو دکھانے کے لیے ادا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برے ہیں۔ کہ بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ وہ جب علیحدگی میں ہوتے ہیں تو کسی کے حق کا خیال نہیں رکھتے، لیکن جیسے ہی کسی دوسرے کے آنے کا وقت ہوا یا دوسرا آ گیا تو آگے بڑھ بڑھ کے کام کرتے ہیں۔ یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری مال میں بھی ہوتی ہے، صلاحیت کے خرچ کرنے میں بھی ہوتی ہے، اور کسی کے کام کاج اور کسی کی مدد میں بھی ہوتی ہے۔ اگر اکیلے میں کسی نے سوال کیا تو اس کو جھڑک دیا، اگر کسی کے سامنے سوال کیا تو اس کو لپک کے دیا اور بڑا دکھا کے دیا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، اور اس کو ایمان کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے،
یعنی گویا ریاکار شخص وہ گھریلو معاملات میں ریاکاری کر رہا ہو یا وہ معاشرتی سطح پہ ریاکاری کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے اور اس کا شیطان ساتھی ہے، یعنی شیطان اس سے ایسا کروا رہا ہے کہ جب وہ اکیلا تھا تو اس نے کسی کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی اور کسی کو بھی دکھانے کے لیے اس نے فوراً اس کی مدد کر دی۔ مسلمان کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اندر باہر سے ایک طرح کا ہو، اکیلا ہے یا وہ کسی مجمع میں ہے، اس کا کردار ایک جیسا ہوتا ہے، وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا بلکہ وہ صرف اس ذات کو دکھاتا ہے جو ہر جگہ پہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کو کیا ہے، یعنی ان کا کیا حرج ہے اگر یہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ اس چیز سے خرچ کریں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے متعلق ہی بات کو بیان کیا کہ ایسے لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا بلکہ ان کا آخرت پر بھی ایمان نہیں ہوتا، صرف اللہ پر ایمان نہیں بلکہ آخرت کے ایمان کے بھی یہ چیز منافی ہے کہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے کام کریں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ جس کا اللہ پر ایمان ہے اس کا آخرت پر بھی ہے، جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اس کا آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے، دونوں چیزیں برابر ہی چلتی ہیں یہ۔ اور اس آیت میں پھر دوبارہ تاکیداً یہ بات کی گئی کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کا کیا حرج ہے اگر اللہ پر ایمان لیں، کہ ایک شخص نے ایک کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کی بجائے اگر اللہ کو دکھانے کے لیے کرے گا تو اس میں اس کی کیا کمی ہوگی، بلکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس میں اضافہ ہے کہ جب وہ اللہ کو دکھانے کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کروا دیتا ہے، بعض اوقات لوگوں کے ذریعے اس کی مدد بھی کروا دیتا ہے کہ اس کو اس کام کے اوپر معاونت ملتی ہے۔ جب وہ ایک خرچ اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تو اس کو خرچ کا 10 گنا حصہ دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ گنا دے دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن جب وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مدد نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اس آیت میں اس بات کی طرف رغبت دلائی گئی کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرو۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور آخرت پر ایمان لے آئیں تو اس میں ان کا کیا حرج ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کریں تو ان میں اس کا کیا حرج ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ یعنی جو کچھ انسان خرچ کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرے یا اپنی عقل یا اپنی طاقت خرچ کرے، یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کی اپنی تو کوئی چیز حقیقی ملکیت ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری عارضی ملکیت ہے ہر چیز کے اوپر۔ ہم اپنے جسم کے، اپنے وقت کے، اپنے مال و دولت کے، اپنے عقل و شعور کے جو مالک ہیں، یہ تو ہماری عارضی ملکیت ہے، حقیقی ملکیت تو اللہ کی ہے۔ جو حقیقی مالک ہے وہ ہمیں ان قوتوں اور طاقتوں کو خرچ کرنے پر مزید دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اس لیے ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا چاہیے۔ ایسے معاملات ہمارے معاشرے میں آج کل ایک فیشن بن چکے ہیں کہ گھروں میں خواتین کو دیکھیں، دکانوں میں ورکروں کو دیکھیں، کارخانوں میں جو کاریگر ہیں ان کو دیکھیں کہ یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں یا ناقص طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ہر مزدور اور مستری کو دیکھیں کہ ان میں سے اکثریت ایسی نظر آئے گی کہ مالک کے سامنے اور طرح کا کام کریں گے، مالک سائٹ پہ ہوگا تو وقت کو ضائع کریں گے، مٹیریل کو ضائع کریں گے۔ تو ایسا کرنے کے وقت یہ چیز سوچ لینی چاہیے کہ جو حقیقی مالک ہے اس سے میں چھپ نہیں سکتی، اس کو تو میں نے جواب دینا ہے۔ اس لیے اپنے گھریلو رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی تعلق ہو،
اس کو دکھانے کے لیے نہ کریں بلکہ اللہ کے لیے کریں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر نیکی ہوگی تو وہ اس کو یضاعفہا بڑھا دے گا، وَيُؤْتِ اور وہ دے دے گا، مِن لَّدُنْهُ اپنے پاس سے، أَجْرًا عَظِيمًا بہت بڑا اجر۔ یعنی اللہ ایک چھوٹے سے کام کا بھی اجر ضائع نہیں کرے گا۔ ہم ایک دوسرے سے جب معاونت کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں، تو ایک چھوٹے سے کام کا بھی اجر نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم گھر میں مختلف افراد رہتے ہیں تو رونے والے بچے کو چپ کرا دینا، اس کی ماں کے ساتھ مدد کر دینا، یا دو لوگوں کا کام ہے، ایک کا پہلے ختم ہو گیا ہے، دوسرے کے ساتھ مدد کر دینا، یا ایک کا کام چھوٹا ہے ایک کا بڑا ہے۔ بعض اوقات فیملیاں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں، ایک فیملی چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، تو چھوٹی فیملی والی عورت بڑی فیملی والی کا تعاون کر دے۔ اسی طرح مردوں کا ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کا پیسہ وافر ہے، آمدن وافر ہے، لیکن اس کے اخراجات تھوڑے ہیں، فیملی چھوٹی ہے، اور دوسرا بھائی ہے، اس کی آمدن تھوڑی ہے، فیملی بڑی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ زکوٰۃ کے بغیر عام پیسے میں سے تعاون کر دینا، یہ چیزیں، یہ سارے کام چھپ کر کیے جائیں یا ظاہری طور پر کیے جائیں، اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور اللہ کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ جو نیکی لوگوں سے چھپا کر کی جاتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس کیسے حال ہوگا، اذا جئنا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہ، وجئنا بک اور ہم لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی ہؤلاء شہیدا ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس دن یود پسند کریں گے کفر کرنے والے لوگ، وعصوا الرسول اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے وہ پسند کریں گے، لو تسوی بہم الارض کاش کے برابر کر دی جائے ان کے ساتھ زمین، یعنی ان کو زمین میں گاڑ دیا جائے، زمین میں دفن کر دیا جائے۔ وہ میدان محشر میں کھڑا ہونا اپنے لیے شرمندگی اور پریشانی کا باعث سمجھیں گے، موت کو ڈھونڈیں گے کہ کاش ہم مر جائیں اور ہم اس عذاب سے چھوٹ جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بات کو چھپا نہیں سکیں گے۔ استغفر اللہ، یعنی قیامت کے دن ایسے لوگ جنہوں نے حقوق ادا نہ کیے، بخل کیا، ریاکاری کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، آخرت پر ایمان رکھے بغیر صرف کسی دنیاوی مقصد کے لیے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے اجر دینے کے وعدے پر یقین نہ کیا، ایسے لوگوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی۔ یعنی جس طرح مومنین کے لیے اللہ کے رسول کی شفاعت ہوگی، اسی طرح جو گنہگار ہیں ان کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار رہتے ہیں اور اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل ایسا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے خلاف گواہی آ جائے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، یہ اللہ کی بندی نہیں تھی، بلکہ یہ گناہگار تھی، یہ ریاکار تھی، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتی تھی، اس نے بہت بڑے بڑے کام کیے لیکن اس کا نہ اللہ پر ایمان تھا نہ آخرت پر، یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتی تھی، ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے اس منظر کو بھی دکھا دیا کہ اس وقت ان ریاکاروں کا اور انا رکھنے والوں کا، تکبر اور فخر کرنے والوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہوں کو اٹھا لائیں گے، اور پھر سب سے بڑی اور عظیم گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور پھر یہ مجرم، اور یہاں بھی اللہ نے کفر کا لفظ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا لفظ بولا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے ان گناہوں کی وجہ سے کفر کی حد تک پہنچ چکے ہوں گے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہوں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ ایک طرف تو یہ اپنی عزت اور اپنی یعنی اپنے جو سزا ان کو دی جا رہی ہوگی جو ان کی عزت کے خلاف ہوگی اس کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کاش آج زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر گڑ جائیں۔ حالانکہ انسان اپنی زندگی میں اس عمل کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے، دفن کر دیا جائے، لیکن اس وقت کہے گا کہ کاش اس ذلت سے بچنے کے لیے زمین مجھے اپنے اندر جمع کر لے، جگہ دے دے۔ فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی بات کو چھپا نہیں سکیں گے۔ بہت کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جرم چھپا لیں، جھوٹ بول لیں، لیکن اللہ کا رعب و دبدبہ اس دن میں اس طرح کا ہوگا کہ کوئی بھی مجرم ایسا نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ ہم اپنے آپ پر خرچ کریں، اپنی اولاد پر خرچ کریں، اپنے ماں باپ پر خرچ کریں، یا ان کے ساتھ یا اللہ کے بندوں کے ساتھ جو بھی تعاون کریں وہ ہم اللہ کے لیے اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے کریں اور ہم ریاکاری سے محفوظ رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔